سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، اور یہ بات آپ کے خصائص میں سے ہے کہ جو کسی کے حصے میں نہ آئی، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ خود صحابی ہیں، امام الصحابہ ہیں، بلکہ افضل الصحابہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے والدین کریمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ والد ماجد سیدنا ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ حضرت سیدتنا ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کے پوتے اور نواسے، آپ کے پوتے حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ اور اسی طرح آپ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ تو یوں 4 پشتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ دوسری بات سامعین مکرم جو بڑی قابل توجہ ہے کہ جس طرح سفر ہجرت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس پورے سفر میں لمحہ لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور پھر خاص کر جبل ثور کی جو قربتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں، وہ کسی کو وہ لمحات میسر نہ آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ہر فرد اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے میں پیش رہا۔ مثال کے طور پر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک اور دانا تھے۔ انہوں نے اس سفر میں اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ وہ مکہ کے حالات دن بھر سارے جائزہ لیتے، اور کفار کی جو پلاننگ ہوتی اور ان حالات کا جائزہ لے کر شام کے وقت غار ثور میں پہنچ کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، رات وہاں گزارتے اور صبح پھر واپس چلے جاتے۔ اب یقیناً یہ کام جان ہتھیلی پر رکھ کر کرنے والا تھا، کفار کے پہرے تھے، اور وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے درپے تھے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ کے جو غلام ہیں، آزاد کردہ غلام سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس سفر میں کیا خدمت سر انجام دی۔ آپ سارا دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چراتے، اور شام کے وقت ان کا دودھ دو کر غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے، اور آپ وہ نوش فرماتے۔ تو سیدنا عامر بن فہیرہ نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ اب آپ کے گھر کے جو باقی افراد تھے، کفار نے آپ کے گھر پر حملہ کیا، ابو جہل پارٹی نے، اور آپ کی صاحبزادی صاحبہ پر تشدد کیا، اور ان سے یہ خبر لینا چاہیے کہ تم ہمیں بتاؤ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں۔ لیکن اس پورے گھرانے نے وفا کی وہ داستان رقم کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خبر نہ دی، اور صبر اور استقامت کی وہ مثال اور داستان رقم کی جسے رہتی دنیا تک بحمد اللہ تعالیٰ یاد رکھا جائے گا۔ تو یوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ اس سفر ہجرت میں شامل ہے اور اپنی قربانیاں پیش کر رہا ہے، اور آپ کے گھر کے غلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر ہجرت میں آپ کی خدمت کرنے میں ہمیں پیش نظر آتے ہیں۔ تو اس سے سامعین مکرم ہمارے لیے سیکھنے کا کیا سبق ہے؟ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے آراس مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ مولا علی کا ذکر آتا ہے تو ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، سرکار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دن آتا ہے، ان کی شہادت کے تذکرے اور اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ اسی طرح باقی بزرگ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب کا اپنے اپنے مقام پر ذکر ہوتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کی زندگی سے جو ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، جو بات ہم نے ان کی زندگی سے لے کر اپنی زندگی میں شامل کرنی ہوتی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا الا ماشاء اللہ۔ تو توجہ اس بات کی طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان اکابر کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر
اس میں سے کوئی روحانی فیض اپنی زندگی میں بھی شامل کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کے حوالہ سے جو خاص پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ہر فرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر، آپ کی عزت پر، آپ کے دین پر ہمیں قربان نظر آتا ہے، آپ کے گھر کے غلام ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربان ہوتے نظر آتے ہیں، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے سب سے پہلے خود دیندار بنے، سب سے پہلے خود سچے محب رسول بنے، اس کے بعد اپنے گھر میں دین کی تبلیغ کریں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سچا غلام بنائیں۔ اور اس کے لیے کوئی نعروں کی ضرورت نہیں، عملی لحاظ سے سب سے پہلے خود فرائض کے پابند بنیں، پھر اپنے گھر والوں کو فرائض کا پابند بنائیں، خود گناہ سے بچیں، اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو بھی تبلیغ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، آپ کی شریعت کا پابند بنائیں، اور اس سنت صدیقی کو زندہ کریں کہ جس طرح سفر ہجرت میں اور غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے میں آپ کے خاندان کا ہر فرد ہمیں پیش نظر آتا ہے۔ آج ضرورت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے ہم اپنے گھر کے تمام افراد کو وقف کریں، گھر کے تمام افراد، خواہ وہ زندگی کے کس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ جہاں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مبلغ بنے، آپ کے دین کی تبلیغ کرے اور چلتا پھرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا داعی نظر آئے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھنا اور اس بات کو نوٹ کر لو کہ آنے والے جو فتنے ہیں اور جس شدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، یاد رکھو وہ شخص بچے گا یا وہ گھرانہ بچے گا جو گھرانہ دیندار ہوگا، اور بالخصوص جس گھر میں دین پڑھا ہوا عالم دین ہوگا۔ اب فقط نماز روزے تک بات نہیں رہی، جس گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہوگا یا کوئی دین پڑھی ہوئی بچی ہوگی، تو اس کی وجہ سے، اس کی تعلیم سے انشاءاللہ گھر کے باقی افراد بھی گمراہی سے، بد اعتقادی سے، کفر اور الحاد سے بچے رہیں گے۔ لہٰذا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر بندہ یہ عہد کرے، اگر کسی کے بیٹے ہیں اور ان کی عمر ہے پڑھنے والی، تو ہر بندہ یہ عہد کرے کہ میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عالم بناؤں گا، اور اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور ان کی پڑھنے کی ابھی عمر ہے تو یہ تہیہ کریں کہ اپنی بیٹیوں میں سے، ویسے تو ہر بچے کو دین کا عالم بنانا چاہیے، لیکن کم از کم ایک بیٹا اور ایک بیٹی اسے مکمل طور پر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عالم بنائیں، وگرنہ فتنے جس تیزی سے پھیل رہے ہیں، اب یاد رکھو یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، اب آنے والی نسل یہ نہیں آپ سے پوچھ رہی کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے یا نہیں، اب تو وہ الحاد پھیل رہا ہے، وہ تو معاذ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ کفر کہاں تک حملہ کر رہا ہے، اور اگر ہماری یہی سستی رہی تو یاد رکھو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے گھروں میں بھی گمراہی، بد اعتقادی اور الحاد آ جائے گا۔ لہٰذا اپنے گھروں کو اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے، کفر اور الحاد سے بچانے کے لیے اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود دیندار بنیں، دین پڑھیں، سیکھیں، اس کے بعد اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں، انہیں دین سکھائیں، اور سنت صدیقی زندہ کرتے ہوئے جس طرح آپ کے گھر کا ہر فرد ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر، آپ کی ذات پر، آپ کی محبت میں قربان نظر آتا ہے، اسی طرح ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اپنے گھر کے ہر فرد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، آپ کے مشن کا اور اسلام کا سپاہی بنائیں، تاکہ محبت رسول اور غلامی رسول کا صحیح جو تقاضا ہے وہ ادا ہو سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔